السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز، تمام اسباق ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں پارا نمبر 1 اور 2 کے نام پہ فولڈر ہوں گے، وہاں بالترتیب ہم نے ان ویڈیوز کو رکھا ہوا ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ یہ دین کا سلسلہ، قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ یہ جاری و ساری رہے، اور میرے لیے، آپ کے لیے تا قیامت یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ شروع کرتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى۔ علم حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اور کسی کو لمبا نہیں کرنا، یاد رہے زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ الی الملئی، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کو حالت جزم میں، حالت سکون میں ہلا کر پڑھا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے۔ ملئی، لمبا نہیں کرنا کسی کو۔ من بنی اسرائیل، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، اقلاب مع الغنہ۔ اب کچھ بھائی وہ کمنٹس کرتے ہیں، ایک بھائی نے کیا تھا، پوچھا تھا کہ یہ اقلاب تو ہو گیا، مع الغنہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب مع الغنہ کہتے ہیں۔ پورا اس کا نام ہوگا اقلاب مع الغنہ، ٹھیک ہے؟ غنے کے بغیر میں پڑھتا ہوں اگر تو مم بنی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن غنہ کر کے پڑھنا ہے، میم، ٹھیک ہے جی؟ بنی، یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ یہ مد واجب ہے، یہ مد جائز، مد واجب۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے، اور 3 سے 4 الف کے برابر دونوں پر مد کر سکتے ہیں۔ مم ای، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ مم بعد موسیٰ، یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اقلاب مع الغنہ۔ مو و مدہ ہے، سا مد اصلی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اذ، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور الف مدہ ہے۔ لو و مدہ ہے، لنبی، یہاں نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ لہو مبعث، با پہ قلقلہ کرنا ہے۔ عث، لنا، لنا، یہ الف مدہ ہے۔ ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور الف مدہ ہے۔ تیل، لام کو ہلانا نہیں ہے، فی یا مدہ ہے۔ سبیل اللہ، لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا، اس سے پہلے زیر ہے، اور بی یا مدہ ہے۔ تو یہاں اگر وقف کرنا ہے تو مد کے ساتھ بھی وقف کیا جا سکتا ہے، سبیل اللہ، ٹھیک ہے جی؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قاف کو موٹا، الف مدہ، حل عسی، سی، سین کو باریک سیٹی سے یا لین ہے، تم، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ان کتبہ، نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے۔ کتبہ، کاف کو باریک پڑھنا ہے،
اور علی لی لین ہے، کم القتال قاف کو موٹا، تا الف مدہ ہے، اللہ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے اور حمزہ کو لام سے ملانا ہے، سختی سے تشدید ہے لام پر، اور لام کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر الف مدہ ہے، تو قاف کو موٹا الف مدہ، تی لو واو مدہ ہے۔ جب یہاں وقف کرنا ہے تو وقفاً وصلاً اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مد کا کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا۔ تو کچھ احباب ساتھی بھائی وہ جب وقف کرتے ہیں تو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ تقاتلو ایسے کر کے، یا سٹائل میں پڑھتے ہیں تو تقاتلو، ٹھیک ہے، اتنا لمبا نہیں کرنا۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، وما ما الف مدہ ہے، لنا پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، اللہ لا الف مدہ ہے، نقاتل قاف کو موٹا الف مدہ، فی یا مدہ، سبی بی یا مدہ، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، وقد اخرجنا خا کو موٹا ادا کرنا لیکن ہلانا نہیں ہے، دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ریج را کو باریک پڑھنا ہے، جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، نا الف مدہ ہے، من دیارینا دیا یا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، نا الف مدہ ہے، وَأَبْنَائِنَا با پہ قلقلہ کرنا ہے، نون پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے الف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے جی، نا الف مدہ ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، کتب علیہم لی یا لین ہے، ہیم القتال قاف کو موٹا، تا کو باریک الف مدہ، تولو تا کو باریک پڑھنا ہے، واو کو ادا کرتے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جہاں بھی واو کا استعمال ہوگا دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے، لو واو لین ہے، الا لا الف مدہ ہے، قلیلا منہم قاف کو موٹا، لی یا مدہ ہے، لم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہم یہاں جب وقف کرنا ہے میم کو ہلانا نہیں ہے، وقفاً وصلاً میم کو ہلا کے نہیں پڑھنا، کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں، حالت سکون میں جب وہ ساکن ہو ہلا کے نہیں پڑھا جاتا، تو ملانے کی صورت میں یہ میم ساکن کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، علی لی یا مدہ ہے، مم یہاں نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، بالظا کو موٹا ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، لی می یا مدہ ہے، اور وقفاً آپ مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، قاف الف مدہ اور موٹا قاف، لَهُمْ نَبِيُّهُمْ میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ان اللہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ کرنا ہے، بعث سا کو نرم ادا کرنا ہے، لکم طالوت ملکا یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، ملکا میں وقفاً یہ دو زبر کی جو تنوین ہے اس کو ہم الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، ملا کے پڑھیں گے تو ملکا قالو یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا موٹا، قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قاف کو موٹا الف مدہ، لو پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، انا
نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے، یا کو واو مدہ ہے، لہ الملک علینا لین ہے، نا الف مدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو قواعد میں بتا دوں پہلے وہ اگر دوبارہ میں نہ بتا سکوں تو وہ آپ نے اس پہ قیاس کر لینا ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وَنَحْنُ، ٹھیک ہے، احق، ہا یہاں صاف کر کے ادا کرنا ہے اس کے مخرج سے، احق، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، اور حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، بالملک، من ہو یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ولم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا نون ساکن کا اظہار ہے یا میم ساکن کا اظہار ہے۔ یؤت حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، سعۃ من المال، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، ادغام مال غنہ ہے، ٹھیک ہے، اور ما الف مدہ ہے، تو وقفاً مال مد کے ساتھ بھی وقف کر سکتے ہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اچھا، یہاں قا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، ان اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اصطفاہ، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، فا مد اصلی ہے۔ علی لین ہے، کم کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اچھا، یہاں کاف کو باریک پڑھنا ہے، زا کو زور سے، یعنی کہ زور کی زا کی طرح سیٹی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہو مد اصلی ہے، بس سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا، طا کو موٹا، اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، فی العلم عین کو واضح نکالنا ہے، والجسم جب وقف کرنا ہے میم کو بھی ساکن کر دینا ہے اور ہلانا نہیں کسی کو بھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا جی، واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، تی یا مدہ ہے، ملکہ کاف کو باریک، ہو مد اصلی ہے، میں نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، یشاء یہاں مد واجب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وقفاً حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، وا الف مدہ ہے، سعن نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، علی لی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گی اور مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، اب مکمل سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت
سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ آیت نمبر 247 تک آج ہم نے پڑھا ہے، 2 آیات آج پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں اگلی آیات پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا 2 سبق میں یہ مکمل ہو جائے گا، دوسرا پارہ، اور اس کے بعد ہم تیسرا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو کما حقہ پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔